نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا عنوان ہے شب برات۔ شب برات کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں نصف شعبان کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں، یعنی شعبان المعظم کی 14 تاریخ 15 کی رات اس کو شب برات کہتے ہیں۔ آیا شب برات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے فضائل میں کوئی احادیث آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے یہاں 2 قسم کی آراء پائی جاتی ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں۔ جو درست رائے ہے وہ درمیانی ہے۔ بعض لوگ، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کے متعلق کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں، اس رات کی عبادت کی فضیلت میں، 15 شعبان کے روزہ کے متعلق احادیث میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ گویا یہ لوگ ایک انتہا پر ہیں اور شب برات کی فضیلت کا مکمل انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا یہ بدعت ہے اور 15 کو روزہ رکھنا یہ بھی بدعت ہے۔ یہ موقف بھی درست نہیں ہے اور صحیح راہ سے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ بعض لوگ اس رات کے اندر انتہائی عبادات میں غلو کرتے ہیں، یعنی مخصوص قسم کی نماز کہ جی اس رات کے اندر فلاں نماز پڑھنا چاہیے، یا صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتے ہیں، تہجد کی جماعت کراتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر جو ہے لاؤڈ اسپیکر، بتیاں، چراغ اور اس طرح شور شرابہ، تو یہ بھی ایک انتہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ شب برات یا 15 شعبان کی رات کے متعلق اس کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں، اور اگرچہ وہ احادیث سنداً ضعیف ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب ضعیف احادیث زیادہ تعداد میں ہوں تو پھر شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ گویا ترغیب میں، اعمال کے فضائل میں ان احادیث کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، اور شب برات یا 15 شعبان کی رات کے متعلق جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان کی تعداد 17 کے قریب ہے۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے تحقیق کرائی کہ تحقیق کریں 15 شعبان کی رات کے متعلق احادیث کتنی ہیں، تو اس تحقیق کے نتیجے میں میرے شاگردوں نے، ساتھیوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 15 شعبان کی رات کے متعلق جو احادیث ہیں وہ 17 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تو 17 صحابہ کرام سے مروی احادیث یعنی گویا 17 احادیث ہو گئیں، تو یہ کوئی 1-2 حدیثیں نہیں ہیں، یہ معمولی تعداد نہیں ہے، 17 روایات بہت زیادہ شمار ہوتی ہیں۔ تو گویا سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا گویا احادیث کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو احادیث اس کثرت سے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے اندر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اس میں مخصوص قسم کی عبادات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے جو کہ صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 15 شعبان کی رات میں فضیلت کے اندر احادیث آئی ہیں، تو گویا 15 شعبان کی رات کو آدمی نوافل پڑھے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، تسبیحات پڑھے اور 15 شعبان کا روزہ رکھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فضیلت کی بات ہے، اور راتوں کی بنسبت اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اس کی عبادت کا، اور اسی طرح نفلی روزے کا بھی اجر و ثواب ہے، کیونکہ احادیث کے اندر اس کی فضیلت آ گئی۔ لہٰذا اس رات میں شب بیداری کرنا چاہیے اور رات کو عبادت کرنا چاہیے، اور 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں، ایک دفعہ اچھی طرح نوٹ فرما لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ساری زندگی میں
کبھی ایک دفعہ بھی 15 شعبان کی رات کو آپ نے عبادت نہ کی، پوری زندگی گزر گئی 60 سال 70 سال، ایک دفعہ بھی 15 شعبان کی رات کو عبادت نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پوچھیں گے کہ تم نے 15 شعبان کی رات کو عبادت کیوں نہیں کی۔ اور ساری زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے کہ تم نے 15 شعبان کا روزہ کیوں نہیں رکھا۔ اور ساری زندگی میں اگر ایک فرض نماز بھی چھوڑ دی، ساری زندگی میں اگر ایک فرض نماز بھی چھوڑ دی تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اس کا سوال جواب ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ فرائض کو چھوڑ کر کہ ویسے نماز کی طرف نہیں آتے، 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس رات میں آ کر مسجد میں پوری رات جاگتے ہیں، تو ٹھیک ہے ثواب تو ملے گا، لیکن فرائض چھوڑ کر نوافل کی طرف، نوافل میں توجہ دینا، دھیان دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں کبھی روزے رکھے نہیں اور 15 شعبان کا روزہ بڑی دھوم دھام سے رکھا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس رات کی عبادت کا فائدہ اسی کو ہے جو فرائض ادا کرتا ہے، اور 15 شعبان کے روزے کا فائدہ اسی کو ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ رمضان کے روزے چھوڑ کر، فرض نمازیں چھوڑ کر نفلی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک نوجوان ایک دن فجر کی نماز میں نہیں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھوایا اس کے گھر سے کہ فلاں نوجوان آج فجر کی نماز میں نہیں تھا جماعت کے ساتھ، تو اس نوجوان کی والدہ نے یہ جواب بھیجا کہ امیر المومنین، میرا بیٹا ساری رات نفلیں پڑھتا رہا تو فجر کے وقت آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ جاگ نہیں سکا، اور بجائے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے اس نے گھر میں اپنی نماز پڑھ لی فجر کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہوئے اور فرمایا کہ وہ ساری رات سویا رہتا، ساری رات سویا رہتا، نوافل نہ پڑھتا، ساری رات سویا رہتا، یہ لاکھ درجے بہتر ہے اس سے کہ وہ پوری رات جا کر فجر کی نماز قضا کرے۔ ساری رات سویا رہتا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، یہ لاکھ درجے بہتر ہے اس سے کہ ساری رات عبادت کرے اور فجر کی جماعت چھوڑ دے۔ تو نفلی عبادات بالکل کرنی چاہیے، مستحب ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو آدمی ساری رات عبادت کرے، نوافل پڑھے اور 15 شعبان کا روزہ رکھے، لیکن فرائض کو ترک نہ کرے، فرض نماز نہ چھوڑے، فرض روزہ نہ چھوڑے، تو فرائض کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رات آ رہی ہے تو اس رات میں بھی عبادات کریں، تلاوت کریں اور نوافل پڑھیں اور روزہ رکھیں 15 شعبان کا، تو اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ وما علی الا البلاغ۔